شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب میں سرکاری ہسپتال کے عقبی حصے میں واقع مردہ خانے کی بھاری لوہے کی جالی کو پار کر کے باہر نکلا۔ سرد ہوا کی تیز جھونکوں نے میرے چہرے کو چھوا تو میں نے ایک گہرا اور طویل سانس لیا، جیسے میں اپنے پھیپھڑوں سے اس مخصوص بو کو زبردستی باہر نکالنا چاہتا ہوں جو مردہ خانے کی پرانی سیلن زدہ دیواروں اور سرد فرش میں بری طرح رچ بس گئی تھی۔ میرا کام ہی کچھ ایسا تھا۔ زندگی اور موت کا یہ تلخ ملاپ میری روزمرہ زندگی کا سب سے بڑا سچ بن چکا تھا اور میں اس کا عادی ہو چکا تھا۔ میں محکمہ صحت میں ایک سرکاری ڈیتھ سرٹیفکیٹ فوٹوگرافر کی حیثیت سے نوکری کرتا تھا، جس کا واحد کام صرف ان چہروں کو اپنے کیمرے کی بے جان آنکھ میں ہمیشہ کے لیے قید کرنا تھا جو اس دنیا سے اپنا رشتہ توڑ کر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھے۔ میرے دائیں کندھے پر ہر وقت لٹکا ہوا پرانا چمڑے کا بیگ، جس میں میرا سرکاری کیمرہ اور کچھ انتہائی ضروری دفتری کاغذات موجود رہتے تھے، دراصل میرے روزگار کا واحد اور سب سے بڑا سہارا تھا۔ میں نے اپنی پرانی اور خستہ حال بائک کو زور سے کک ماری اور اسے شہر کی مصروف اور پرشور سڑکوں پر ڈال دیا، جہاں اس وقت ہر انسان اپنے اپنے گھر کی طرف تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ گھر پہنچنے تک رات کا اندھیرا پوری طرح سے گلیوں میں پھیل چکا تھا۔ جب میں نے اپنی گلی کے آخری موڑ سے اپنے چھوٹے اور سادہ سے مکان کو دیکھا تو لکڑی کی پرانی کھڑکی سے چھنتی ہوئی روشنی میرے دل کو ایک عجیب سا سکون اور اطمینان دے رہی تھی جو دن بھر کی تھکن کو مٹانے کے لیے کافی تھا۔ بائک کو گلی کے کونے میں احتیاط سے کھڑی کر کے جب میں اپنے چھوٹے سے صحن میں داخل ہوا تو میری پیاری اماں جائے نماز پر نہایت سکون سے بیٹھی تسبیح کرنے میں مصروف تھی۔ اماں کا چہرہ ہمیشہ کی طرح ایک خاص پرسکون روشنی سے چمک رہا تھا۔ ان کے سر پر موجود سفید چادر ان کے تقدس اور بزرگی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ میں بالکل خاموشی سے صحن کے ایک کونے میں لکڑی کی کرسی پر بیٹھ گیا اور ان کے نماز اور وظیفے سے فارغ ہونے کا خاموشی سے انتظار کرنے لگا۔ اماں نے اپنی تسبیح مکمل کی اور جب دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تو میں نے دور سے ہی محسوس کر لیا کہ آج ان کی دعا میں ایک خاص سرور اور خوشی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہونٹوں پر مسکرا رہی تھی، جو کہ عام دنوں میں بہت کم ہوتا تھا۔ دعا مانگنے کے بعد انہوں نے جائے نماز کو بہت سلیقے سے سمیٹا اور پھر میری طرف متوجہ ہوئیں۔ اماں کے چہرے کی چمک آج عام دنوں سے بالکل مختلف تھی، جیسے ان کے ممتا بھرے دل میں کوئی بہت بڑی اور گہری خوشی چھپی ہو جسے وہ فوراً مجھ پر ظاہر کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے میرے قریب آ کر میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور بڑے لاڈ سے بولی کہ تم جلدی سے ہاتھ منہ دھو لو، میں نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے اور آج تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری بھی سنانی ہے جس کا تمہیں کب سے انتظار تھا۔ میں ان کی اس خوشی کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیا اور چپ چاپ غسل خانے کی طرف بڑھ گیا تاکہ دن بھر کی گرد صاف کر سکوں۔ جب میں اپنے ہاتھ منہ دھو کر واپس آیا تو صحن میں رکھی لکڑی کی چھوٹی میز پر دال چاول کی اشتہار انگیز خوشبو پوری طرح پھیل چکی تھی جو میری بھوک کو مزید بڑھا رہی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے اماں مسلسل بڑے پیار سے میرے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں ممتا کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی تسلی اور اطمینان کا احساس تھا، جیسے ان کا کوئی بہت بڑا مقصد پورا ہونے والا ہو۔ جب میں اپنے کھانے سے پوری طرح فارغ ہوا تو اماں نے برتن سمیٹ کر ایک طرف رکھے اور پھر وہ میرے بالکل پاس چٹائی پر آ کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے میرا دایاں ہاتھ اپنے دونوں بوڑھے ہاتھوں میں لیا اور بڑے دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں بولے کہ بیٹا، میں نے تمہاری شادی کے لیے ایک لڑکی پسند کر لی ہے۔ اماں کی یہ اچانک بات سن کر میں تھوڑا سا جھیپ گیا اور شرم سے میری نظریں جھک گئیں، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے دل کے کسی کونے میں ایک فطری تجسس اور خواہش نے انگڑائی لی۔ اماں نے مجھے بتایا کہ لڑکی بہت ہی خاندانی، شریف اور سلجھی ہوئی ہے۔ اس کا پورا گھرانہ دیندار ہے۔ انہوں نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ اتنے پردے دار اور معزز ہیں کہ پورے علاقے میں ان کی شرافت اور عزت کی مثالیں دی جاتی ہیں اور ہر کوئی ان کا احترام کرتا ہے۔ لڑکی کی ماں بہت ہی پرہیزگار خاتون ہے
اور ان کا محلے میں اٹھنا بیٹھنا اور ملنا جلنا بہت ہی محدود ہے۔ وہ صرف اپنے گھر تک مطلب رکھتی ہے۔ لڑکی خود بھی بہت سیدھی سادی گھریلو اور نیک سیرت ہے، جو صرف اپنے گھر کے کاموں اور اپنی بوڑھی ماں کی خدمت تک محدود رہتی ہے اور فضول کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتی۔ اماں نے بڑے فخر سے کہا، میں نے ان کے خاندان کا پورا پتہ کروایا ہے۔ وہ لوگ پرانے وقتوں کے وزادار لوگ ہیں جو آج کے دور کی اس جھوٹی چمک دمک اور فیشن سے بالکل دور ہیں۔ ان کے پورے گھر میں دینداری، حیا اور سادگی کا ماحول ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ وہ لڑکی ہمارے اس چھوٹے سے گھر کو اپنی برکت سے جنت بنا دے گی۔ اماں کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں اس لڑکی کو دیکھنے اور اس کے بارے میں جاننے کی خواہش مزید شدت اختیار کر گئی۔ میں نے اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہوئے کہا کہ اماں، اگر وہ لوگ اتنے ہی اچھے اور شریف ہیں تو ضرور بات آگے بڑھائیں، لیکن مجھے کم از کم شادی کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی ایک تصویر تو دکھائیں۔ اماں نے میری یہ بات سن کر تھوڑا سا برا منایا اور ان کے چہرے پر ناگواری آئی۔ وہ بولی کہ وہ لوگ بہت پردے دار اور پرانے خیالات کے ہیں۔ وہ ایسے اپنی جوان بیٹی کی تصویریں غیر مردوں کے ہاتھوں میں نہیں دیتے۔ انہوں نے مجھ سے صاف کہہ دیا ہے کہ جب بات بالکل پکی ہو جائے گی اور ہم لوگ خود ان کے گھر رشتے کے لیے جائیں گے، تبھی تم لڑکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، اس سے پہلے وہ کوئی تصویر نہیں دکھائیں گے۔ اماں کی یہ بات سن کر میری مردانہ ضد تھوڑی اور بڑھ گئی، کیونکہ میں آج کے دور کا لڑکا تھا۔ میں نے کہا کہ اماں، آج کل کا دور بہت بدل چکا ہے، اور میں اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے سے پہلے کم از کم ایک بار تو اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، خواہ وہ چہرہ کسی تصویر میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ لوگ اتنے ہی خاندانی ہیں اور ہمیں اپنا رشتہ دار بنانا چاہتے ہیں تو اپنی ہونے والی ساس کو تو ایک تصویر دے ہی سکتے ہیں، تاکہ وہ مجھے دکھا کر میرا دل مطمئن کر سکے۔ اماں نے میری اس شدید ضد کے سامنے تھوڑا سا نرم پڑتے ہوئے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ان کی والدہ سے دوبارہ بات کروں گی اور اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ وہ کوئی تصویر دے دیں، لیکن تم جانتے ہو کہ ایسے شریف گھرانے ان معاملات میں بہت سخت ہوتے ہیں اور وہ اپنی خاندانی روایات کے خلاف نہیں جاتے۔ تم بس اللہ سے دعا کرو کہ سب کچھ خیریت سے طے پا جائے اور وہ لوگ مان جائیں۔ اس رات جب میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں بستر پر لیٹا تو میرے ذہن میں اس خاندانی اور پردے دار لڑکی کا ایک مبہم اور خوبصورت سا خاکہ بار بار بن رہا تھا، جو بہت حیادار اور سلجھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کے دن میرے معمول کے مطابق گزرنے لگے۔ میں صبح سویرے اٹھ کر اپنے اسی پرانے اور تاریک سرکاری کام میں دوبارہ مصروف ہو گیا۔ سرکاری ہسپتال کا وہ سرد خانہ اور اسٹوڈیو جہاں میں دن کا زیادہ تر وقت گزارتا تھا، وہاں روزانہ کئی لاشیں آتی تھیں جن کے چہروں پر موت کی گہری سردی اور سکون چھایا ہوا ہوتا تھا۔ میرا کام ان بے جان چہروں کی ایسی تصویریں لینا تھی جو بعد میں قانونی اور عدالتی کارروائی کی یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی تیاری کے لیے سرکاری ریکارڈ کا لازمی حصہ بنتی تھی۔ میں کیمرے کے لینسز سے ہر چہرے کو بہت غور سے دیکھتا تھا، کیونکہ ایک پیشہ ور فوٹوگرافر ہونے کے ناطے میں انسان کے چہرے کے تاثرات کو پڑھنے کا عادی ہو چکا تھا، چاہے وہ چہرہ زندہ ہو یا مردہ۔ اس نوکری کے دوران میرا سامنا زندگی کے سب سے تلخ اور ہولناک حقائق سے ہوتا تھا، لیکن میں نے اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ لاشوں کو دیکھ کر اب میرے ہاتھ نہیں کانپتے تھے۔ ہسپتال کے اس خوفناک اور خاموش حصے میں کام کرتے ہوئے میں نے یہ اچھی طرح محسوس کر لیا تھا کہ انسان کی زندگی کتنی فانی ہے اور موت کس طرح اچانک آ کر انسان کے تمام غرور اور منصوبوں کو ایک پل میں ختم کر دیتی ہے۔ ایک پورا ہفتہ اسی طرح خاموشی سے گزر گیا، اور اس ایک پورے ہفتے کے دوران اماں نے مجھ سے لڑکی کے معاملے پر یا اس کی تصویر پر دوبارہ کوئی بات نہیں کی، جس سے مجھے یہ پکا یقین ہو گیا کہ شاید ان لوگوں نے تصویر دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ میں بھی اپنے کام کی شدید مصروفیت کی وجہ سے اس بات کو تقریباً اپنے ذہن سے بھلا چکا تھا، کیونکہ ہسپتال میں ان دنوں لاشوں کی تعداد کچھ زیادہ ہی تھی اور مجھے دیر رات تک اسٹوڈیو کے اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر نیگیٹوز کو کیمیکل سے ڈیولپ کرنا پڑتا تھا اور تمام سرکاری فائلوں کو ترتیب دینا ہوتا تھا۔ میں روزانہ صبح سویرے گھر سے نکلتا اور رات گئے تھکا ہارا اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا واپس لوٹتا، جہاں میری بوڑھی اماں ہمیشہ کی طرح دروازے پر میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔
ایک شام جب میں اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر لوٹا تو مجھے گھر کی فضا میں ایک الگ ہی خاموشی اور سنجیدگی کا احساس ہوا۔ اماں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے سامنے لکڑی کی چھوٹی میز پر ایک پرانا سا لفافہ رکھا ہوا تھا جس پر کوئی نام نہیں لکھا تھا۔ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو اماں نے میری طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور خوشگوار مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر کے آئی ہو۔ انہوں نے وہ لفافہ اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بڑے فخر سے بولی، لو میاں، تو اپنے ضد میں آخرکار جیت گئے ہو اور میں ہار گئی ہوں۔ میں نے لڑکی کی ماں کو بہت مشکل سے اور بہت ہی قسمیں کھا کر منایا ہے اور انہیں یہ پورا یقین دلایا ہے کہ میرا بیٹا بہت شریف اور نظر کا پاک ہے۔ یہ تصویر صرف وہ خود دیکھے گا اور کسی دوسرے کو نہیں دکھائے گا۔ انہوں نے بہت تاکید کے ساتھ اور مجھ پر بھروسہ کر کے یہ تصویر صرف تمہیں دکھانے کے لیے دی ہے تاکہ تمہارا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے اور تم شادی کے لیے ہاں کر دو۔ میں نے بہت تیزی سے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ لفافہ اماں کے ہاتھ سے لے لیا۔ لفافے کا کاغذ تھوڑا پرانا، خستہ اور سادہ تھا، جیسے اسے کسی صندوق میں بہت سنبھال کر اور چھپا کر رکھا گیا ہو۔ جب میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس لفافے کو کھولا اور اس کے اندر سے وہ رنگین تصویر باہر نکالی تو میرے پورے وجود میں ایک عجیب سی نامعلوم سردی اور سنسنی دوڑ گئی جس کی مجھے خود سمجھ نہیں آئی۔ تصویر میں ایک انتہائی معصوم، خوبصورت اور پرکشش چہرے والی لڑکی تھی جس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سا سحر اور گہرائی تھی جو کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ سکتی تھی۔ اس کا لباس انتہائی سادہ، گھریلو اور بہت سلیقے سے پہنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر روایتی شرافت اور حیا کی ایک واضح جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی، بالکل ویسے جیسے میری اماں نے اس کے خاندان اور اس کی تربیت کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتایا تھا۔ میں اس تصویر کو ٹکٹکی باندھ کر مسلسل دیکھ رہا تھا اور جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے دل میں ایک عجیب سا خوفناک اور مبہم احساس جاگنے لگا جو مجھے بے چین کر رہا تھا۔ چہرہ واقعی بہت خاندانی، معصوم اور پرکشش تھا، لیکن جیسے جیسے میری نظریں اس تصویر کے چہرے پر جمتی گئیں میرے ذہن کے کسی اندھیرے کونے میں ایک ہلکی سی خطرناک گھنٹی بجنے لگی۔ مجھے ایسا شدید محسوس ہوا جیسے یہ چہرہ میرے لیے بالکل نیا اور اجنبی نہیں ہے، بلکہ میں اس سے پہلے بھی اس چہرے کو دیکھ چکا ہوں۔ آنکھوں کی وہ مخصوص بناوٹ، چہرے کے نقوش اور ہونٹوں کی لکیریں میرے حافظے میں کہیں بہت گہرائی میں پہلے سے موجود تھی، لیکن میں اس وقت یہ سمجھنے سے بالکل قاصر تھا کہ میں نے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں پہلے کہاں اور کس جگہ دیکھا تھا۔ میں تو کبھی اس کے علاقے میں گیا بھی نہیں تھا اور نہ ہی میرا اٹھنا بیٹھنا کبھی ایسے پردہ دار اور خاندانی لوگوں میں رہا تھا، تو پھر یہ چہرہ مجھے اتنا جانا پہچانا کیوں لگ رہا تھا؟ اماں نے میری اس طویل خاموشی اور چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھ کر بڑے تجسس سے پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ لڑکی تمہیں پسند نہیں آئی کیا جو تم اس طرح چپ ہو گئے؟ میں نے فوراً اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپایا اور اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے مسکرا کر کہا، نہیں اماں، ایسی بات نہیں ہے۔ لڑکی بہت خوبصورت ہے اور واقعی ویسے ہی لگ رہی ہے جیسا آپ نے مجھے بتایا تھا، لیکن بس مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہے۔ اماں میری یہ بات سن کر اونچی آواز میں ہنس پڑی اور بولی، شریف اور نیک لڑکیوں کے چہرے ایسے ہی نورانی اور ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہوگا کہ شاید کسی اچھے گھرانے کی لڑکی پہلے کبھی راستے میں دیکھی ہے، اسی لیے تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ تمہارا وہم ہے۔ تم بس اب جلدی سے ہاں کرو تو میں اگلی بات پکی کرنے ان کے گھر جاؤں اور تمہاری شادی کی تاریخ کا سوچوں۔ میں نے تصویر کو دوبارہ اس پرانے لفافے میں ڈالا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن وہ جانی پہچانی شکل اور وہ بڑی بڑی آنکھیں میرے ذہن سے کسی طور نکل نہیں رہی تھی۔ اس رات مجھے دیر تک بستر پر لیٹنے کے باوجود نیند نہیں آئی۔ میں مسلسل کروٹیں بدلتا ہوا یہی سوچتا رہا کہ اس چہرے کا تعلق میری زندگی کے کس حصے سے ہے، میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ میں جتنا زیادہ اس چہرے کے بارے میں سوچتا تھا میرا ذہن اتنا ہی الجھتا اور پریشان ہوتا چلا جاتا۔ مجھے 100% اس بات کا یقین ہونے لگا تھا کہ میں نے اس چہرے کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، لیکن کہاں؟ اور یہی سوال مجھے اندر ہی اندر بری طرح بے چین کر رہا تھا۔
اسی خیال میں الجھے ہوئے مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو رات کی بے چینی میرے اعصاب پر پوری طرح سوار تھی، لیکن گھر میں رونق اور چہل پہل کا ایک الگ ہی سما تھا۔ اماں فجر کے وقت سے ہی باورچی خانے میں مصروف تھی اور پورے گھر میں الائچی اور سوجی کے حلوے کی خوشبو رچی ہوئی تھی، جس نے صحن کے کونے کونے کو مہکا رکھا تھا۔ میں نے بھی ہاتھ منہ دھویا ہی تھا کہ اماں میرے کمرے میں آئی اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی جلدی اور خوشی صاف دکھائی دے رہی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ رات تمہاری ہاتھ سننے کے بعد میں نے رات ہی کو ان کی والدہ کو فون کر دیا تھا۔ انہوں نے بڑے کھلے دل سے ہمیں آج ہی بلایا تھا، لیکن ان کا ظرف دیکھو کہ وہ لوگ خود ہمارے گھر آنے پر ضد کر رہے تھے۔ اماں نے کہا کہ وہ پرانے وقتوں کے مخلص لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی والے ہیں تو کیا ہوا، ہم خود چل کر آئیں گے اور آج ہی بات پکی کر کے منہ میٹھا کریں گے تاکہ یہ نیک کام جلد از جلد پائے تکمیل کو پہنچ سکے۔ میں ابھی کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اماں کی خوشی دیکھ کر خاموش ہو گیا اور پھر کام کے لیے نکل پڑا۔ شام کو میں واپس پہنچا تو اماں نے ساری تیاری کر رکھی تھی۔ گھر پوری طرح صاف ستھرا تھا۔ اماں نے ہر طرف چادریں بچھا رکھی تھی اور واقعی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بڑی دعوت کا انتظام ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کو تنگ کرتا یا کچھ پوچھتا، باہر گلی میں ایک گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ اماں جلدی سے دوپٹہ درست کرتی ہوئی باہر صحن کی طرف بھاگی تاکہ مہمانوں کا استقبال کر سکیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہمارے چھوٹے سے بیٹھک میں مہمان آ کر بیٹھ چکے تھے اور میں اپنے کمرے میں کھڑا کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا جہاں چائے کے کپوں کی کھنکھناہٹ گونج رہی تھی۔ لڑکی کا بہت ہی مختصر سا گھرانہ تھا جس میں صرف اس کی بوڑھی بیمار ماں اور ایک شادی شدہ بڑی بہن تھی جو شاید دوسرے شہر سے خاص طور پر اس موقع کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ محلے کی وہ رشتہ کرانے والی مائی شیدہ بھی آئی ہوئی تھی جس نے یہ رشتہ لایا تھا، جو ہر بات پر ہنس ہنس کر تالیاں بجا رہی تھی۔ مائی شیدہ کی زبان قینچی کی طرح چل رہی تھی۔ وہ لڑکی اور اس کے خاندان کی تعریفیں کرتے تھک نہیں رہی تھی، جیسے وہ دنیا کی سب سے بہترین لڑکی ہو۔ وہ بار بار اماں سے کہہ رہی تھی کہ رحیمہ بی بی، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا خاندانی اور پردیدار گھرانہ نہیں دیکھا۔ لڑکی تو بالکل گائے ہے گائے، آپ کی خدمت کرتے کرتے تھکے گی نہیں، اور ان کی شرافت کا تو پورا محلہ گواہ ہے کہ کبھی کسی نے ان کی بیٹی کی اونچی آواز تک نہیں سنی۔ لڑکی کی ماں بہت خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی زردی اور سنجیدگی تھی جو مجھے کچھ عجیب لگی، لیکن مائی شیدہ کی اونچی آواز اور بڑھ چڑھ کر کی جانے والی تعریفوں کے شور میں کسی کا دھیان اس طرف نہیں جا رہا تھا۔ سب خوش تھے۔ اماں نے چاندی کی چھوٹی کٹوری میں حلوہ نکالا اور مائی شیدہ نے تالی بجاتے ہوئے کہا کہ بس پھر دیر کس بات کی ہے، آج ہی منہ میٹھا کریں اور رشتہ پکا سمجھیں، کیونکہ اچھے کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ لڑکی کی ماں نے دھیرے سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور میری اماں نے آگے بڑھ کر ان کا منہ میٹھا کرایا اور پھر لڑکی کے لیے لائی ہوئی سونے کی ایک پرانی انگوٹھی ان کے ماں کے ہاتھ میں تھمائی، جو کہ ہماری طرف سے رسم کی نشانی تھی جو بڑی بوڑھیوں کی روایت چلی آ رہی تھی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی اور اتنی تیزی سے ہوا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا اور میں بس ایک بت کی طرح اپنے کمرے میں کھڑا سب دیکھتا رہا۔ میرے ذہن میں رات والی تصویر اور اس چہرے کا تجسس اب بھی گھوم رہا تھا، لیکن اس خاندانی ماحول اور اماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھ کر میرے ہونٹ بالکل سل گئے تھے۔ میں ایک لفظ بھی نہ بول سکا کیونکہ اماں کی خوشی میرے لیے سب سے بڑھ کر تھی۔ اماں نے آواز دے کر مجھے بھی بلا لیا تھا۔ میں خاموشی سے جا کر اس منظر کا حصہ بن گیا۔ میرا منہ میٹھا کروایا گیا اور پھر وہ لوگ رسم کی مختصر سی کارروائی مکمل کر کے دعائے خیر مانگ کر کچھ ہی دیر میں رخصت ہو گئے۔ پورا گھر ایک دم خالی ہو گیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد جب اماں صحن میں برتن سمیٹ رہی تھی تو میں نے اپنے دل کی بے چینی پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اماں رشتہ تو پکا ہو گیا ہے اور رسم بھی ہو گئی ہے، لیکن کیا میں ایک بار اس لڑکی سے فون پر بات کر سکتا ہوں تاکہ ہم ایک دوسرے کو تھوڑا جان سکیں، کیونکہ آج کل تو سبھی بات کرتے ہیں۔ میری یہ بات سنتے ہی اماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے غصے سے برتن میز پر پٹک دیا اور مجھے گھورتے ہوئے بڑے سخت لہجے میں ڈانٹ دیا۔ وہ بولی کہ شرم کرو عاصم، ابھی صرف انگوٹھی پہنائی ہے اور تم ایسی بیہودہ فرمائشیں کر رہے ہو۔
وہ کوئی آج کل کی آوارہ لڑکی نہیں ہے، بلکہ بہت ہی شریف اور حیادار گھرانے کی بیٹی ہے جس سے کبھی کسی غیر مرد سے بات تک نہیں کی۔ ان کے گھر میں یہ سب گناہ سمجھا جاتا ہے، اور اگر ان کی ماں کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا ایسی باتیں کرتا ہے تو وہ رشتہ توڑ دیں گی اور ہماری بدنامی ہوگی۔ سو الگ اماں نے کہا کہ جو بات کرنی ہو نکاح کے بعد کرنا، اس سے پہلے ایسی کوئی بات میرے سامنے مت لانا، کیونکہ حیادار لڑکیاں ایسے فون پر باتیں نہیں کرتی، اور مجھے ان کی شرافت پر پورا بھروسہ ہے۔ میں اماں کی یہ سخت ڈانٹ سن کر خاموش ہو گیا اور اپنا سا منہ لے کر اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ لیکن میرے دل کا وہم اور گہرا ہو گیا، کیونکہ اس دور میں اتنی سختی مجھے کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ان کی پارسائی اور شرافت کا یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد تقریباً 15 دن کا عرصہ پرسکون طریقے سے گزر گیا۔ میں روزانہ اپنے اسی پرانے ہسپتال کے سرد خانے میں ڈیوٹی کرتا رہا، لیکن میرے دل کو ایک نامعلوم بے چینی نے گھیرا ہوا تھا جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن مجھے محکمہ صحت کے ہیڈ آفس سے ایک سرکاری آرڈر ملا، جس میں مجھے شہر سے کافی دور واقع ایک پسماندہ اور چھوٹے علاقے کے سرد خانے میں عارضی طور پر بھیجا گیا تھا، کیونکہ وہاں کے مستقل فوٹوگرافر کسی حادثے کا شکار ہو کر چھٹی پر چلے گئے تھے۔ یہ سرد خانہ ایک بہت ہی ویران اور پرانی عمارت پہ قائم تھا، جہاں مہینے میں صرف 1 یا 2 بار ہی کوئی ایسی میت آتی تھی جس کا سرکاری ریکارڈ بنانا ضروری ہوتا تھا، اور وہاں کا ماحول بہت ہی بھیانک تھا۔ میں اس سے پہلے بھی چند بار وہاں جا چکا تھا، اسی لیے مجھے وہاں کا رستہ اور وہاں کا ماحول اچھی طرح معلوم تھا، لیکن وہاں اتنی خاموشی اور ویرانی ہوتی تھی کہ انسان کا دل گھبرانے لگتا تھا اور وہاں کوئی رکنا نہیں چاہتا تھا۔ جب میں اس دور دراز سرد خانے میں پہنچا تو وہاں کے انچارج نے مجھے خوش آمدید کہا اور مجھے کام کرنے کے لیے عمارت کے عقبی حصے میں ایک چھوٹا سا اور تاریک کمرہ دیا، جو عارضی اسٹوڈیو کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کمرے کی دیواروں پر پینٹ اکھڑ چکا تھا اور وہاں ایک پرانی لکڑی کی میز اور کچھ لوہے کی الماریاں رکھی ہوئی تھی، جن پر سالوں پرانی دھول جمی ہوئی تھی جو کمرے کی ویرانی کو بڑھا رہی تھی۔ انچارج نے مجھے بتایا کہ یہاں کام تو بہت کم ہی ہوتا ہے، اسی لیے آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی کیس آیا تو ہم آپ کو بلا لیں گے تاکہ آپ تصویر لے سکیں۔ اس نے میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس الماری میں اس علاقے کے پچھلے چند سالوں کے پرانے ریکارڈز اور فائلیں رکھی ہیں۔ اگر آپ بور ہو رہے ہو تو انہیں سیٹ کر سکتے ہیں۔ ان کی پچھلی کچھ فائلوں کی ترتیب بھی باقی رہ گئی تھی۔ آج آپ آئے ہیں تو لگے ہاتھوں وہ کام بھی نمٹا دیں، کیونکہ یہاں وقت گزارنا بہت مشکل ہے۔ میں نے اپنا چمڑے کا بیگ میز پر رکھا اور کرسی پر بیٹھ کر اس ویران کمرے کا جائزہ لینے لگا، جہاں کی ہوا میں بھی ایک عجیب سی سڑاند اور سردی رچی ہوئی تھی جو روح کو کپکپا دیتی تھی۔ کچھ گھنٹے خاموشی سے گزر گئے اور وہاں کوئی نیا کیس نہیں آیا، تو میں نے اپنی بوریت کو مٹانے کے لیے لوہے کی اس پرانی الماری کا زنگ آلود دروازہ کھولا، جس سے چرچراہٹ کے ساتھ آواز پیدا کی۔ اس کے اندر خاکستری رنگ کے موٹے گتے کی کئی فائلیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھی، جن پر سال اور مہینے درج تھے۔ ان پر مٹی کی ایک موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔ میں نے بالکل ایسے ہی وقت گزاری کے لیے ایک پرانی فائل نکالی جس پر تقریباً 9 یا 10 مہینے پرانی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ اس وقت میں ہی یہاں پر کام کرنے کے لیے آیا کرتا تھا، اسی لیے مجھے معلوم تھا کہ وہ میری ہی بنائی ہوئی فائل ہے۔ میں اسے میز پر رکھ کر اس کے صفحات کو پلٹنے لگا تاکہ کچھ وقت کٹ سکے۔ اس فائل میں ان لاشوں کی تصویریں اور ڈیتھ سرٹیفکیٹس کے کاغذات تھے جن کا پوسٹ مارٹم اس چھوٹے ہسپتال میں ہوا تھا اور جن کی آخری تصویریں ریکارڈ کے لیے لی گئی تھی تاکہ قانونی تقاضے پورے کیے جا سکے۔ میں لاپرواہی سے ایک ایک صفحہ الٹ رہا تھا اور ان بے جان چہروں کو دیکھ رہا تھا جو اب اس دنیا میں نہیں تھے اور جن کی کہانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ صفحات پلٹتے پلٹتے اچانک میرے ہاتھ ایک جگہ رک گئے اور میرے پورے جسم کا خون جیسے ایک سیکنڈ کے لیے جم گیا۔ میری سانسیں میرے حلق میں اٹک گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے اس کی آواز اپنے کانوں میں صاف سنائی دینے لگی۔ میرے ماتھے پر سرد پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے جنہوں نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ فائل کے اس صفحے پر ایک جوان لڑکی کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے کاغذ چسپاں تھے اور اس کے ساتھ ہی اس کی لاش کی وہ آخری تصویر لگی ہوئی تھی جو قانون کے مطابق سرد خانے کے اسٹریچر پر کھینچی گئی تھی، اور یہ تصویر میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھینچی تھی۔ اس تصویر میں موجود چہرہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ یہ ہو بہو وہی معصوم اور خوبصورت چہرہ تھا جس کی تصویر 15 دن پہلے میری اماں نے مجھے رشتہ پکا کرنے سے پہلے دکھائی تھی اور جسے میں نے کل ہی اپنی ہونے والی بیوی کے روپ میں قبول کیا تھا۔
میں نے اپنی آنکھوں کو زور سے بند کیا اور دوبارہ کھولا کہ شاید یہ میرا کوئی وہم یا پاگل پن ہے، لیکن تصویر جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ وہ چہرہ بالکل وہی تھا جو میرے ذہن پر نقش تھا۔ تصویر میں لڑکی کی آنکھیں بند تھی، اس کا چہرہ بالکل سفید اور بے جان تھا، لیکن نقش و نگار وہی تھے جو میری اماں کی لائی ہوئی تصویر میں تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس فائل کے کاغذات پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنا شروع کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر لڑکی کا نام وہ نہیں تھا جو مجھے بتایا گیا تھا، بلکہ وہاں ایک بالکل مختلف نام لکھا ہوا تھا اور وجہ موت زہر لکھی ہوئی تھی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی ہولناک سوال گردش کر رہا تھا کہ اگر یہ لڑکی 9 مہینے پہلے کسی اور نام سے مر چکی تھی، اس کی لاش یہاں لائی گئی تھی، تو پھر آج جو لڑکی میری اماں کے سامنے ایک نئے نام اور نئے خاندان کے ساتھ رشتہ کر کے گئی ہے، وہ کون ہے؟ اور اس کے چہرے کے پیچھے کیا ہولناک معمہ چھپا ہے؟ میں نے اس فائل کو بہت غور سے دیکھا، اس کے صفحات پر درج پتے اور دیگر تفصیلات کو اپنے ذہن میں محفوظ کرنے لگا، کیونکہ اب مجھے اس معمے کو ہر حال میں حل کرنا تھا۔ میرے سامنے جو کاغذات تھے وہ ایک ایسے انسان کی موت کی گواہی دے رہے تھے جو اس وقت میرے گھر والوں کے مطابق ایک شریف اور حیادار لڑکی کی حیثیت سے زندہ تھی۔ میں نے اس عجیب و غریب صورتحال پر قابو پانے کے لیے گہرا سانس لیا اور اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن جوں میں اس چہرے کو دیکھتا تھا میری حیرت اور خوف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب میرے پاس اس سچائی کو تلاش کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا، کیونکہ یہ معاملہ اب سیدھا میری زندگی سے جڑ چکا تھا۔ میں بغیر حقیقت جانے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میرے اعصاب پر اس فائل کا بوجھ اس حد تک سوار ہو چکا تھا کہ میرے لیے اس ویران سرد خانے میں ایک پل بھی بیٹھنا محال ہو گیا۔ میں نے جلدی سے انچارج کے کمرے کا رخ کیا اور اپنے سر میں شدید درد اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے اس سے ایک دن کی ہنگامی چھٹی کی درخواست کر دی۔ انچارج نے میری زرد رنگت اور پریشانی کو دیکھ کر بنا کسی نخرے کی چھٹی منظور کر لی۔ میں نے وہ پرانی فائل واپس الماری میں رکھی، لیکن اس پر درج پتہ اور لڑکی کا وہ دوسرا نام میرے ذہن کی سلیٹ پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی بائک کو کک ماری اور ہسپتال کے سرکاری ریکارڈ میں درج اس پتے کی تلاش میں نکل پڑا جو اس دور دراز علاقے کی ایک تنگ اور پرانی گلی کا تھا۔ راستہ کافی دشوار گزار تھا اور دھول اڑاتی سڑکوں پر بائک چلاتے ہوئے میرا دماغ مسلسل اسی الجھن کو سلجھانے میں مصروف تھا کہ ایک چہرہ 2 الگ ناموں کے ساتھ کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ کوئی 2 گھنٹے کی مسلسل مسافت کے بعد میں آخرکار اس مطلوبہ گلی میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ایک انتہائی پسماندہ اور ویران سا محلہ تھا جہاں مکانات ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے اور فضا میں ایک عجیب سی خستگی کا احساس تھا۔ میں نے بائک کو گلی کے کونے میں کھڑا کر دیا اور پیدل چلتے ہوئے اس مکان نمبر کی طرف بڑھنے لگا جو فائل پر لکھا ہوا تھا۔ جب میں اس مکان کے سامنے پہنچا تو میرے دل کو ایک شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس پرانے لکڑی کے دروازے پر ایک بڑا اور زنگآلود تالا لٹک رہا تھا اور وہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے مایوسی اور پریشانی کے عالم میں آس پاس نظر دوڑائی تو برابر والے مکان کے چبوترے پر ایک بزرگ سر پر پکڑی باندھے بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ میں ان کے قریب گیا اور نہایت ادب سے سلام کرنے کے بعد اس بند مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ بابا جی، اس گھر میں جو لوگ رہتے تھے وہ کہاں گئے؟ بزرگ نے حقے کا ایک لمبا کش لیا، دھواں ہوا میں اڑایا اور میری طرف اجنبیت سے دیکھتے ہوئے بولے کہ بیٹا، تم کس بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اس گھر کا تو کوئی مستقل مالک نہیں ہے، یہ ایک کرائے کا مکان ہے جہاں ہر 2-4 مہینے بعد نئے کرائے دار آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں نے تھوڑا سا اصرار کرتے ہوئے اس لڑکی کا وہ دوسرا نام لیا جو مجھے فائل سے ملا تھا، لیکن بزرگ نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگے کہ ہم یہاں آنے جانے والے کرائے داروں کے نام اور کام سے کوئی مطلب نہیں رکھتے، وہ لوگ کب آئے اور کب چلے گئے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں نے محلے کی 1-2 اور دکانوں سے بھی پوچھ گچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر جگہ سے مجھے وہی ایک جواب ملا کہ وہ ایک عارضی ٹھکانہ تھا جہاں لوگ آتے اور غائب ہو جاتے۔ شدید گرمی، تھکن اور اس لا حاصل تلاش نے مجھے ذہنی طور پر بالکل توڑ دیا تھا اور میں بری طرح تنگ آ کر واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ میرے پاس اب کوئی دوسرا راستہ یا ثبوت باقی نہیں بچا تھا جو مجھے سچائی تک پہنچا سکتا۔ جب میں شام کے وقت اپنے گھر کی گلی میں داخل ہوا تو مجھے اپنے صحن میں مائی شیدہ اور محلے کی 1-2 عورتیں کھڑی دکھائی دی جن کے چہروں پر ایک عجیب سی سراسیمگی اور جلدی تھی۔ میں جیسے ہی صحن میں داخل ہوا تو اماں نے مجھے دیکھا، وہ لپک کر میرے پاس آئی اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
جو مجھے مزید پریشان کر گئے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، اماں کیا ہوا ہے؟ آپ سب اس طرح کیوں کھڑی ہیں؟ اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے بولی، عاصم بیٹا، آج دوپہر کو لڑکی کی بڑی بہن کا فون آیا تھا۔ ان کی بوڑھی ماں کی حالت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ انہوں نے روتے ہوئے ہم سے التجا کی کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی جوان بیٹی کو ایک اچھے اور محفوظ گھر میں رخصت کر دینا چاہتی ہے۔ اسی لیے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اگلے ہی 2 دن کے اندر اندر نکاح اور مختصر سی رخصتی کر دی جائے تاکہ ان کی ماں سکون سے اس دنیا سے جا سکے۔ اماں نے کہا کہ میں نے ان کی یہ بے بسی دیکھ کر اپنی طرف سے حامی بھر لی ہے۔ اماں کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس چہرے کا وہم دوبارہ میرے پورے وجود پہ حاوی ہو گیا۔ میں نے اماں کو ایک طرف لے جا کر دھیمے لیکن سخت لہجے میں روکنا چاہا اور کہا، اماں اتنی جلدی کیا ہے؟ ہم اتنے بڑے فیصلے میں اتنی جلد بازی کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ہمیں تھوڑا وقت چاہیے تاکہ ہم چیزوں کو سمجھ سکیں۔ میری یہ بات سنتے ہی اماں کا چہرہ غصے اور صدمے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی، عاصم تم اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ ایک بوڑھی بیمار عورت ہے جو اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے اور اپنی جوان بیٹی کی عزت کو تمہارے حوالے کر کے جانا چاہتی ہے۔ میں نے زبان دے دی ہے اور ان کے گھر والوں کو ہاں کہہ دیا ہے۔ اب یا تو تم میری اس بوڑھی ماں کی عزت کی خاطر اس رشتے کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر اپنے اس بے جا وہم کی وجہ سے میری سفید چادر کو پورے محلے میں داغدار کر دو۔ اماں کی اس جذباتی دہائی اور خاندانی عزت کے واسطے کے سامنے میں بالکل بے بس ہو گیا۔ میرے پاس بولنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، اسی لیے میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور اگلے ہی دن ہماری مختصر سی شادی اور رخصتی کا دن طے پا گیا۔ نکاح کی تیاریاں نہایت عجلت میں مکمل کی گئی۔ محلے کی ایک چھوٹی اور قدیم سی مسجد میں چند قریبی گواہوں کی موجودگی میں ہمارا نکاح انتہائی سادگی سے پڑھایا گیا اور شام ڈھلتے ڈھلتے وہ لڑکی رخصت ہو کر میرے اس چھوٹے سے گھر میں قدم رکھ چکی تھی، جہاں پچھلے 15 دنوں سے شک، وہم اور خوف کی ایک گہری دھند چھائی ہوئی تھی۔ جب وہ میرے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھی تو اس کا روایتی سرخ عروسی جوڑا، ہاتھوں پر رچی گہری مہندی اور چہرے پر پڑا ہوا بھاری گھونگھٹ اس کی شرافت، حیا اور معصومیت کو مزید نکھار رہا تھا۔ لیکن میرے دل کے اندر ایک ایسا طوفان برپا تھا جس کا حتمی فیصلہ آج رات ہونا لازمی تھا، کیونکہ میں ایک لاش کے چہرے کے ساتھ جڑی اس پر اسرار پہیلی کو مزید اپنے ذہن پر سوار نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے بھاری قدموں سے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا۔ کنڈی کی آواز اس خاموش کمرے میں بالکل واضح گونجی۔ پھر میں اس کے پاس آ کر بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ الٹا تو اس کا چہرہ واقعی انتہائی معصوم، پاکیزہ اور کسی سہمے ہوئے ہرن کی طرح خوبصورت تھا، جس کو دیکھ کر دنیا کا کوئی بھی انسان پہلی نظر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ اس معصوم چہرے پر کبھی جھوٹ، فریب یا گناہ کا کوئی معمولی سایہ بھی پڑ سکتا ہے۔ وہ شدید شرم، حیا اور ایک انجانے خوف سے اپنی لمبی پلکیں جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ لیکن میں آج رات کسی قسم کی جذباتی کمزوری کا شکار ہونے والا نہیں تھا، کیونکہ سچ کا جاننا میری ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری تھا۔ میں نے بنا کوئی تمہید باندھے یا کوئی پیار محبت کی بات کیے اپنے کرتے کی اندرونی جیب سے وہ پرانا لفافہ نکالا، جس کے اندر اس دور دراز سرد خانے سے اڑائی گئی فائل کی وہ مخصوص تصویر موجود تھی، اور میں نے اس پر لگی لاش کی رنگین تصویر بالکل اس کے معصوم اور دلہن بنے ہوئے چہرے کے سامنے رکھ دی، جہاں بلب کی زرد روشنی سیدھی اس کاغذ پر پڑ رہی تھی۔ تصویر سامنے آتے ہی اور اپنے ہی مردہ چہرے کے عکس پر نظر پڑتے ہی اس لڑکی کی چہرے کی رہی سہی رنگت یکدم اڑ گئی، اس کے گالوں پر موجود لالی غائب ہو گئی اور اس کے گلابی ہونٹ خوف اور صدمے سے بری طرح کانپنے لگے۔ لیکن اس نے اگلے ہی سیکنڈ میں خود پر قابو پانے کی ایک ناکام اور جھوٹی کوشش کی اور انتہائی معصومیت کا ناٹک کرتے ہوئے کانپتی آواز میں بولی کہ مجھے نہیں معلوم آپ یہ مجھے کیا دکھا رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ تصویر کس کی ہے اور اس کا مجھ سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ آپ شادی کی اس پہلی اور خوبصورت رات مجھے ایک لاش کی یہ بھیانک اور ڈراؤنی تصویر کیوں دکھا رہے ہیں اور مجھے کیوں ڈرا رہے ہیں؟ اس کا یہ صاف اور ڈھٹائی سے بھرا انکار سن کر میرا ضبط جواب دے گیا اور میرا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا نازک بازو انتہائی مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیا اور اس پر اپنا مردانہ دباؤ بڑھایا۔ میں نے اس کی جھیل جیسی بڑی آنکھوں میں غصے سے آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور سخت لہجے میں کہا کہ دیکھو لڑکی، اپنی یہ معصومیت اور یہ اداکاری اپنے پاس رکھو۔ یاد رکھو کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، بلکہ میں ایک سرکاری ڈیتھ سرٹیفکیٹ فوٹوگرافر ہوں۔ پچھلے کئی سالوں سے لاشوں کے چہروں کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھنا اور چہروں کی پہچان کرنا میری رگ رگ اور میرے پیشے میں شامل ہے۔
میں اس چہرے کو اور اس کے ایک نقش کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں. اگر تم نے ابھی اور اسی وقت میرے سامنے سچ نہیں اگلا تو میں ایک پل کی بھی دیر نہیں کروں گا اور اسی وقت باہر شہر میں جا کر پولیس کو فون کر دوں گا اور تمہاری اس بوڑھی بیمار ماں اور بہن کو پولیس کے حوالے کر کے حوالات کی ہولناک سلاخوں کے پیچھے بند کروا دوں گا. پھر وہی تھانے جا کر تمہارا یہ پورا سچ اور سارا ڈرامہ سب کے سامنے نکلوائیں گے اور تمہاری خاندانی شرافت کا جنازہ نکل جائے گا. پولیس، تھانے اور جیل کا نام سنتے ہی اس لڑکی کا رہا سہا حوصلہ، غرور اور طاقت یکدم جواب دے گئی اور وہ زاروں کا تار روتے ہوئے بیڈ سے نیچے میرے پیروں میں بیٹھ گئی. اس کے چہرے سے وہ جھوٹا پردہ اور بناوٹی حیا کا خول یکسر ہٹ چکا تھا اور اب اس کی روتی ہوئی آنکھوں میں صرف ایک سچی بے بسی، پچھتاوا اور خوف کا سمندر تھا. اس نے روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے کہا اور اپنے آنسوؤں سے میرے پاؤں بھگوتے ہوئے اپنا وہ اصل سچ اگلنا شروع کیا جس سے میرے پورے ہوش و حواس اڑا دیے اور کہانی کا پورا رخ ہی ایک سیکنڈ میں بدل کر رکھ دیا، جسے سن کر میں دنگ رہ گیا. اس نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ اس کی جڑواں بہن نائلہ تھی. زمانے کی بدنامی سے بچنے اور خاندان کی عزت پر آنچ نہ آئے اس لیے وہ لوگ کسی کے سامنے نائلہ کا ذکر نہیں کرتے. اسی وجہ سے اس نے تصویر دیکھ کر اس لڑکی کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تھا. دراصل نائلہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے ایک بہت امیر اور چالاک لڑکے سے بے پناہ اور سچی محبت کر بیٹھی تھی. وہ اس کی محبت پہ اندھی ہو چکی تھی اور اس لڑکے کے جھوٹے وعدوں، قسموں اور دعووں پر پورا یقین کر کے اس نے اپنی ماں کی مرضی اور خاندانی روایات کے خلاف جا کر اس سے کورٹ میرج کر لی تھی تاکہ وہ اپنی محبت کو پا سکے. شادی کے شروع کے چند مہینے تو بہت اچھے اور خوابوں جیسے اور پرسکون گزرے، لیکن جیسے ہی وقت گزرا اس امیر لڑکے کا اصل اور ظالم سنگ دل چہرہ سامنے آ گیا. وہ ایک انتہائی خود غرض، عیاش اور بدنیت انسان تھا جس نے نہ صرف اس معصوم لڑکی پر بے پناہ ظلم و ستم ڈھائے بلکہ کچھ ہی عرصے بعد اس کا دل بھر گیا اور اس نے اس لڑکی کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال باہر کرنے کا ایک انتہائی فیصلہ کر لیا. ایک صبح اس نے انتہائی بے رحمی سے اس لڑکی کے ہاتھ پر طلاق کا کاغذ تھما دیا اور اسے زبردستی اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا. طلاق ہو جانے کے بعد اور محبت میں اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد وہ لڑکی اپنی زندگی سے شدید مایوس، بیزار اور تنگ آ چکی تھی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، کہاں جائے اور کس منہ سے اس ظالم معاشرے اور اپنے ماں کا سامنا کرے، کیونکہ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا اور اس کا وہ سابقہ شوہر معاشرے میں کھلے عام آزاد گھوم رہا تھا جس سے اس کی پوری زندگی ایک پل میں برباد کر کے رکھ دی تھی. نائلہ نے محلے والوں کی باتوں اور زمانے کے آگے رسوا ہونے کو اس قدر دل پر لیا کہ اسے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لی. جب ہم نے دیکھا کہ اس نے زہر کھا لیا ہے تو میں نے اپنی بڑی بہن کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا. ہماری بہن تو اس دنیا سے چلی گئی تھی لیکن ہم اس کے مجرموں کو بخشنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے ایک منصوبہ یہ تیار کیا گیا کہ میں نے نائلہ کی طرف سے ایک الوداعی خط لکھا جس میں اس کے سابقہ شوہر کا نام، اس کے ظلم، اس کی دی گئی طلاق کو واضح طور پر مینشن کیا گیا تھا کہ اس کے ظلم اور طلاق کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ اپنی جان دے رہی ہے تاکہ وہ لڑکا قانون کی نظر میں مجرم بنے اور ہمیشہ کے لیے جیل کی سڑان والی کوٹری میں چلا جائے اور اسے اپنے ظلم کی عبرتناک سزا مل سکے. اس خط کو اس کے سرہانے رکھنے کے بعد میں اپنی بوڑھی ماں اور بڑی بہن جو سارے منصوبے میں اس کو اس لڑکی کے ظلم کا بدلہ دلانے اور اس کی بربادی کا تماشا دیکھنے کے لیے پوری طرح شامل تھی نے گھر میں زور زور سے رونا پیٹنا اور شور مچانا شروع کر دیا اور پولیس کو بلا لیا. پولیس سے موقع پر پہنچ کر وہ الوداعی خط برآمد کیا اور نائلہ کو پوسٹ مارٹم اور قانونی کارروائی کے لیے اسی دور دراز اور ویران علاقے کے سرد خانے میں پہنچا دیا جہاں عارضی طور پر لاوارث یا ایسے کیسز کی لاشوں کو رکھا جاتا تھا. وہیں میں نے اس لڑکی کی تصویر کھینچی تھی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق وہ خط بھی سچا ثابت ہوا تھا اور اس کھیل کا نتیجہ بالکل ان کی سوچ کے مطابق نکلا کہ پولیس نے اس الوداعی خط کی بنیاد پر اس کے امیر سابقہ شوہر کو فوراً گرفتار کر لیا. اس پر خودکشی کے لیے اکسانے، طلاق کے بعد ذہنی اذیت دینے اور قتل کے شبے کا سنگین مقدمہ چلا اور وہ لوگ قانون کی مضبوط گرفت میں آ کر جیل کی کال کوتری کے پیچھے پہنچ گئے جہاں وہ اب بھی چکی پیس رہا ہے اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور عبرتناک سزا بھگت رہا ہے. اس طرح اس لڑکی نے اپنی بہن کے ساتھ ہونے والے دھوکے، ظلم اور طلاق کا ایک انتہائی بھیانک بدلہ اس لڑکے کو ہمیشہ کے لیے جیل پہنچا کر لے لیا تھا. اس ہولناک واقعے کے بعد وہ لوگ اس پرانے اور چھوٹے علاقے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس نئے شہر کے اس دور دراز کونے میں آ کر خاموشی سے بس گئے جہاں انہوں نے اپنے ماضی کی تمام نشانیاں، نام اور رشتے ہمیشہ کے لیے مٹا دیے اور خود کو ایک انتہائی پردے دار، دیندار اور معزز شریف خاندان کے روپ میں ڈھال لیا.
تاکہ محلے کا کوئی بھی انسان ان کے ماضی کا سراغ نہ لگا سکے اور وہ ایک بالکل نئی اور پرسکون زندگی شروع کر سکے۔ میری بیوی روتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں کو ڈر تھا اگر کسی کو میری بہن کی خودکشی اور اس کے ماضی کے گناہ کا علم ہوا تو میرا رشتہ نہیں ہو سکے گا، اسی لیے ہم نے کسی سے بھی نائلہ کا ذکر نہیں کیا۔ لڑکی نے روتے روتے اپنا پورا سچ، اپنی تمام مجبوری اور کہانی کا ایک ایک مہرا میرے سامنے بیان کرنے کے بعد میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں اور پولیس کے حوالے مت کریں، میں کوئی پیشہ ور مجرم یا بری لڑکی نہیں ہوں اور نہ ہی میرا کوئی غلط ارادہ تھا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا صرف اپنی بہن کے ساتھ ہونے والے اس بدترین ظلم کا بدلہ لینے، اپنی ماں کو سکون دینے اور اپنی خاندانی عزت کو بچانے کے لیے کیا تھا، کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اب میں شرعی اور قانونی طور پر آپ کے نکاح میں ہوں اور میں اپنی باقی کی پوری زندگی صرف اور صرف آپ کی ایک وفادار، مخلص اور محبت کرنے والی بیوی بن کر گزارنا چاہتی ہوں اور آپ کی اماں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ میری بہن کی خودکشی والا سچ سامنے آنے کی وجہ سے میرا ایک رشتہ اسی علاقے میں ٹوٹا تھا، اسی لیے ہم نے آپ سے یہ سب چھپایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم برے لوگ ہیں۔ میں اس کا یہ پورا ہولناک، سنسنی خیز اور حیرت انگیز سچ سن کر کافی دیر تک سکتے اور گہری خاموشی میں آ گیا۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا، لیکن جب میں نے اس کی روتی ہوئی آنکھوں کے سچے آنسو، اس کے چہرے کی حقیقی بے بسی کو محسوس کیا تو میرے دل کے اندر کی تمام سختی اور غصہ ایک پل میں پگھل کر ختم ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے زمین سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا، کیونکہ اب وہ ماضی کے ریکارڈ کی کوئی مردہ یا بھاگے ہوئے نام والی لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ میرے گھر کی عزت، میری شریک حیات اور میری اپنی بیوی بن چکی تھی، جس کے ماضی کو میں نے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا۔